الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم اہل ایمان پہ بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شرم و حیا اور نسلوں کی بقا کے لیے نکاح جیسی عظیم فضیلت سے نوازا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل سے اترنے والا قرآن اس بات کی خبر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی بہت بڑی اور بہت زیادہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اے مردو، میں نے تمہاری بیویوں کو بندوبست تمہاری اپنی جانوں سے کیا ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. ہماری اماں حوا کو ہمارے ابا جان سے نکالا نا، تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بیویوں کو بندوبست تمہاری اپنی جانوں سے کیا ہے. اور اللہ نے اس کے مقصد کو بیان کیا ہے: لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے کہ تم ان سے سکون پاؤ، سکون حاصل کرو. شادی کا مقصد ہی گھر کے اندر امن کو قائم کرنا، سکون اور چین آرام کا گہوارہ بنانا ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ کا میرا سب کا مشاہدہ ہے کہ اکثر عموماً شادیوں کے بعد جس گھر میں بہو رانی قدم رکھتی ہے، پہلے سے جو موجود سکون ہوتا ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، باتیں، عجیب و غریب قسم کا ماحول. وہ ماں باپ جو اپنے ہاتھوں سے بہو کو اپنے آنگن میں لے کے آتے ہیں، بیٹے کے سر پہ صحرا سجاتے ہیں اور خود چنتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے بیوی کو، وہی ماں باپ پھر اس کی بیوی کو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ جانے کیسی کیسی باتیں اور گھر کے اندر کیسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر اس کے مقصد کو بیان کیا تھا کہ میں نے تمہاری بیویوں کا بندوبست اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے گھر کے اندر سکون پیدا ہو
ہو جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر میں تمہارے دلوں کے اندر اپنے فضل و کرم سے پیار محبت پیدا کر دیتا ہوں، شفقت مودت پیدا کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب بیٹا اپنی بیوی کی کوئی خدمت کرتا ہے، اس کی خواہش کا، اس کی پسند ناپسند کا اہتمام کرتا ہے، خیال کرتا ہے، تو اس موقع پہ بھی بیٹے کے ماں باپ بیٹے کو باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہونا ہی تھوڑے واسطے رہ گئی ہے، سانو بھول گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ماں باپ کے لیے شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی پہلے سے خبر دی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اگر ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے پیار آپ دیکھو، احساس دیکھو، نرمی دیکھو، خدمت دیکھو، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر باہم ایک دوسرے کے لیے اللہ نے پیار پیدا کر دیا ہے۔ اس میں بیٹے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنا انعام تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر کہ میں ان کے دلوں کے اندر پیار پیدا کر دیتا ہوں۔ تو اگر میں دیکھوں کہ میرا بیٹا اپنی بیوی میری بہو کی کوئی خدمت کر رہا ہے، اس کو کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، کوئی اس کی من چاہی چیز کھانے پینے کے لیے لا کے دے رہا ہے، اس کو کوئی سوٹ کوئی جوتا اچھا دے رہا ہے، تو یقین مانے میں باپ کے لیے ماں کے لیے شکر کا مقام ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس کی ازواجی زندگی چل نکلی ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہے جائے کہ میں ان کو باتیں کرنا شروع کر دوں۔ تو اس قسم کی وہ باتوں سے، اس قسم کے ماحول سے ہمیں بڑوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو محفوظ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اس سے منہ موڑنے والے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس پوائنٹ کو ضرور ہائی لائٹ کروں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے منہ پھیرنا، نکاح سے منہ پھیرنا فقط نہیں ہے، نکاح کا جو طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اس طریقے سے ہٹ جانے والے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نمونے کے طور پہ اپنی بیٹیاں رخصت کی ہیں، اللہ کے رسول نے نمونے کے طور پہ اپنی کفالت کے اندر حضرت علی کو بیاہا اور ان کے نکاح کے اندر اپنی خود بیٹی دی۔ تو یہ سارے طور طریقے نکاح کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ملتے ہیں، خلفائے راشدین سے ملتے ہیں اور دیگر صحابہ سے ملتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طریقے اس سلیقے کو اگنور نہ کریں۔ اگر میں باپ اپنی بیٹی کی ازواجی زندگی کے اندر سکھ دیکھنا چاہتا ہوں، آرام اور سکون دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو رخصت کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ کے رسول کی مخالفت پر مبنی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے خبر دی ہے، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میں محمد رسول اللہ کی مخالفت کی اس کو ذلت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تو اس ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو بھی بچائیں، اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو بھی بچائیں۔ چن چن کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر ہونے والے کام اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیں، یہ بیٹی اور بیٹے کے ساتھ حقیقی محبت کا ثبوت ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ بدبخت ایسے کہ جو کہیں گے کہ ہم نے جنت میں داخل نہیں ہونا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے کہ ہم نے اپنے ابا جی کے گھر داخل نہیں ہونا۔ ہمارے ابا جی کا گھر کون سا ہے؟ جنت ہے، تو ہم نے اپنے ابائی گھر داخل نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میں محمد رسول اللہ کی سیرت کو ماتھے کا جومر بنایا، جس نے اپنی خوشیوں کو اور غمیوں کو میرے طریقے کے مطابق مینج کیا، میری سنت کو اپنایا، میرا پیچھا کیا، میرے پیچھے چلا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے اپنی خوشیوں کو، اپنی غمیوں کو، اپنی شادیوں کو میں محمد رسول اللہ کے طریقے سے ختم کر دیا، ہٹا دیا، گویا کہ وہ زبانی حال سے کہتا ہے میں نے ابا جی کے گھر جنت میں داخل نہیں ہونا۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے موقع پہ ضرور ترلا کیا کرتا ہوں، گزارش کیا کرتا ہوں، اس لمحے تک جو ہو چکا ہو چکا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے ہاں توبہ کر لو اور اس لمحے کے بعد اس موقع کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کرو
بے شک وہ پلاننگ کر چکے ہو. چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹی کی بہتری کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دو. یہ محبت نہیں ہے. حاجی صاحب کی کر دیو پہ یارے کیڑا روز روز موقع آنا ہے. یہ جواب اچھا نہیں ہے. یہی تو موقع ہے کہ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے. نکاح ہے, اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نا. یہ مسجدوں کے اندر نکاح پڑھانا, اللہ کا نام لینا, اس کے بعد اپنی مرضی سے سارا کچھ کرنا, یہ سنت نہیں. ومن راغب عن سنتی فلیس منی, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ بالخصوص ہم اپنی خوشیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مینج کر لیں. تو میں اپنے بیٹے حنان خلیل سے گزارش کرتا ہوں, میں ضرور گزارش کیا کرتا ہوں بیٹے کی خدمت میں, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے, اللہ اپنی دونوں نعمتوں سے آپ کو نوازے. دنیا میں کوئی باپ ایسا ہے, بالخصوص آج میں اپنے بیٹے حنان زداللہ میاں سے مخاطب ہوں, کہ آپ اگر اللہ آپ کو بیٹی سے نوازے تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے, کوئی اس کو گالی دے, اس کو کوئی مارے پیٹے, اس کی حقوق تلفی کرے, اس کو تانا دے, اس کو تکلیف دے, اس کی غلطیوں سے اگنور نہ کرے بلکہ سٹنڈ لگا دے؟ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی سکھی رہے, اس کو آرام ملے, دنیا جہان کی سہولتیں ملیں, نعمتیں میسر ہوں, اس کی غلطیوں سے اگنور کیا جائے, درگزر کیا جائے. تو اللہ کی قسم آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کے نکاح میں آنے والی بھی کسی کی لخت جگر ہے, کسی کی بیٹی ہے. اس باپ نے اپنے جگر کو کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں دینا ہے. اس بچی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑنا ہے. اس آنگن کو اس نے چھوڑ کے آپ کی دہلیز کو پار کر کے آپ کے گھر میں داخل ہونا ہے. اکیلی نہیں آنا ہے, نہ اس کی ماں ساتھ ہے, نہ اس کا باپ ساتھ ہے, نہ اس کے بہن بھائی اس کے قریب ہوں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالی شوہروں سے, خامندوں سے, مردوں سے پوچھے گا بتلاؤ میری بندیاں تھی تمہارے نکاح کے اندر, میں نے امانت دی تھی, تمہارے ہینڈ اوور کی تھی, اس کے اندر خیانت تو نہیں کی, میری بندی کو تنگ تو نہیں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ شوہروں سے سوال کرے گا. اس جواب کی تیاری کرنی چاہیے ہم سب کو. آپ نے فرمایا شوہروں میں محمد رسول اللہ سے عورتوں کے معاملہ میں خیر کی وصیت قبول کر لو. میں گزارش کیا کرتا ہوں دنیا میں ایک بھی خاتون حربا کی بیٹی ایسی پیدا نہیں ہوئی جو 100% رزلٹ دے اپنے خامند کو, کوئی نہیں سکتا. کچھ نہ کچھ ڈیلی کی بنیاد پہ اس اللہ کی بندی سے ایسا ہوتا ہے جو کہ خامند کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے میں آپ کو مردوں کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ ان سے درگزر کرو, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کرو. یہ حوا کی بیٹی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, جس قدر اونچے خاندان کی ہوگی. آپ نے فرمایا سینے کی سب سے اونچی پسلی اوپر والی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے. توڑ بیٹھنے سے مراد یہ ہے اگر جبرن اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق واقع ہو جائے, توڑ بیٹھو گے. لہذا یہ جیسی ہے پیار محبت شفقت نرمی کے ساتھ ویسے ہی اس کے ساتھ زندگی بسر کرو. اور میں ضرور اپنی بیٹی سے بھی مخاطب ہوں, اور مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ مریم شہباز, میرے شہباز صاحب بھائی ہیں, ان کی بیٹی جو ہے وہ میری اپنی بیٹی کی ایک کلاس فیلو بھی ہے, اکٹھی پڑھتی ہیں. اللہ کی قسم بڑا ہی خیر کا ان کے بارے میں تذکرہ سنا ہے, وہ سن رہی ہیں یا سن لیں گی. میں ان کی خدمت میں بھی ان کا چچا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوندوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر ان کو تمہارا حاکم, اس خاوند کو تمہارا حاکم قرار دیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضامندی ہے وہ تمہارے شوہر کی رضامندی میں ہے. اگر خاوند ناراض ہے تو سن رکھو تمہارا خالق و مالک عرش پر مستوی وہ بھی ناراض ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا جو خامد اپنی بیوی سے ناراض ہو اور وہ رائٹ پر ہو اور وہ بیوی ویسے ہی سو جائے, اللہ کے تمام فرشتے اس خاتون کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی میاں کو راضی نہیں کر لیتی.
اتنی فضیلت۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خاوند کے کسی جسم پہ زخم لاحق ہو اور اس کی بیوی اس زخم کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹے، صاف کرے، پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی، اتنی فضیلت ہے، اتنا حق ہے خاوند کا بیویوں کے اوپر، تو اے میری بیٹی خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کو، ہم بڑوں کو اپنے سسرالی رشتہ داروں میں رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسا ویسا کرو گی تو بات کہاں پہ آئے گی؟ شہباز صاحب کے اوپر، بات تمہارے باپ بھی آئے گی، بات تمہاری والدہ بھی آئے گی، تو اپنے ماں باپ کو رسوا نہ کرنا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، خامن سورج کی مانند ہوتے ہیں، خامن سورج کی مانند ہوتے ہیں، گرمی ہو ہاں سردی ہو، حالانکہ گرمیوں میں سورج کی جو دھوپ ہے یہ بندے کو کچھ نہ پسند ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ سورج طلوع نہ ہو، 12 مہینے سورج فائدہ مند ہے دنیا والوں کے لیے۔ تو جس طرح سورج کی دھوپ ہے جو گرمی بسا اوقات اچھی نہیں لگتی، اسی طرح تمہارا خامند بھی تمہارے لیے ایک روشنی کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی بسا اوقات اپنی کسی طبیعت کی وجہ سے ایسی بات کر دیتا ہے جو تمہاری شان کے مخالف ہوتی ہے، تو خدا کے لیے اس کو سورج میں گرمی میں دھوپ سمجھ کے برداشت کر لینا، اس کے بغیر تمہارا گزارا، جس طرح سورج کے بغیر دنیا ناکارہ ہے، اسی طرح خامند کے بغیر بیوی کی زندگی بھی تقریباً ناکارہ ہے، ادھوری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آتی ہے کسی گھر سے، آپ اس سے سوال کرتے ہیں شادی شدہ ہے؟ کہتی نعم شادی شدہ ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ تمہارا اپنے خامند کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، معاملہ کیسا ہے؟ کہتی اللہ کے رسول میں بڑی خدمت کرتی ہوں، اتنی خدمت کرتی ہوں بس اوقات کوئی کام اگر کہہ دے میں عاجز آ جاؤں، میرے بس میں نہ ہو، بس وہ نہیں کر پاتی۔ جواب تسلی بخش تھا، بڑا اچھا جواب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ آپ نے فرمایا دیکھنا اے حوا کی بیٹی، تمہارا خامند تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اپنے خامند کی تابع داری کرو گی، خدمت کرو گی، اس کے احکامات کو فالو کرو گی تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی شہزادی بنا دے گا، اور اگر تم نے اپنے خامند کو تنگ کیا، ایذا دی، اس کے سامنے بدتمیزی کی، اپنی آواز کو بلند کیا، اللہ تمہیں اٹھائے گا، تمہارے خامند کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا، تو یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے، جنت میں بسیرا چاہتی ہو یا جہنم کا ایندھن بننا چاہتی ہو۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری بیٹی جنت کے اندر راج کرے، اللہ خالق و مالک اس کو جنت کا باسی بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی شرم و حیا، عزت، احترام، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حنان خلیل مہر ولد محمد خلیل مہر، میں مریم شہباز بنت شہباز 5 تولہ طلائی زیورات جو تقریباً 6.5 لاکھ روپے قیمتاً بنتے ہیں، جو آپ نے موقع پہ ادا کرنے ہیں، آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ قبول ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے؟ الحمدللہ۔ میں ایک دعا پڑھتا ہوں، آپ کوشش کریں میرے پیچھے پیچھے وہ پڑھ لیں، تو یہ مولوی صاحب کی گھنٹے گھنٹے کی دعاؤں سے کہیں زیادہ افضل ہے، چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ انہی الفاظ کے ساتھ دعا دیا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ اسی کے اوپر اتفاق کریں۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ دونوں میاں بیوی کو اور دونوں خاندانوں کو خیر کے اوپر اکٹھا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب